ڈاکٹر طاہر القادری اور طارق جمیل صاحب دونوں کے منہ سے میں نے سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد تعبیر کے لیے امام ابن سیرین کے پاس گئے اور خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے ابن سیرین نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم بکھرے ہوئے دین کو جمع کرو گے۔ واللہ عالم، یہ کہاں تک حقیقت ہے اس خواب کی میں نے نہیں پڑھا۔ ہر کسی نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دین اسلام کی خدمت کی، کوئی شک نہیں۔ ہر کسی نے، محدثین نے خدمت کی، فقہاء نے خدمت کی، ائمہ دین نے خدمت کی۔ اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ان سب نے امت مسلمہ کو ایک ہی درس دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا۔ یہی فرمان تھا امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، یہی پیغام تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا، یہی پیغام تھا امام مالک رحمہ اللہ کا کہ ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے اس قبر میں آرام فرمانے والے آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہی پیغام تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ میری بات اور محمد کریم کی بات ٹکرا جائے، میری دیوار میں مار دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ کوئی میرا مذہب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ اس قول کے مطابق سب سے پکے حنفی اہل الحدیث ہیں۔ اگر امام صاحب کی بات ماننا حنفیت ہے تو سب سے پکے حنفی تو اہل الحدیث ہے۔ کیوں؟ امام صاحب کی بات جتنی اہل الحدیث مانتے ہیں اور کوئی۔ امام صاحب نے خود حکم دیا کہ جب صحیح حدیث مل جائے وہی ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور ہم صرف صحیح حدیث کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی چیز کو حجت نہیں مانتے۔ امام صاحب اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، امام ابو یوسف سے، امام محمد سے، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ آج میں کچھ کہتا ہوں، کل کچھ کہتا ہوں، پرسوں مجھے اپنے قول کے خلاف کوئی دلیل مل جاتی ہے، میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائیو، معصوم صرف ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب اپنے شاگرد کو منع کر رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، اور امام اعظم حکم دے رہے ہیں اپنے صحابی کو، اللہ کی قسم لکھ، محمد کی ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ ادا نہیں ہوگا۔ کس کو مانے؟ ہم احترام کرتے ہیں ائمہ اربعہ کا، احترام کرتے ہیں 12 اماموں کا، احترام کرتے ہیں محدثین کا، احترام کرتے ہیں فقہاء کا۔ ایک چھوٹی سی درخواست دیتے ہیں بھائیو، غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے انسانوں میں، اگر کسی کے اوپر پہرا دیا ہے میرے رب نے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے ہمارے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات جب نبی سے ٹکرائے گی، کسی کو یہ عزت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔